السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر خیریت سے خوش رکھے انشاءاللہ۔ آج ہم ایک نئے کورس کا آغاز کریں گے، عربی کا معلم جدید۔ یہ کورس ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے، جو کہ ماسٹرز آف اسلامک ایجوکیشن پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں آپ بہنوں کو انشاءاللہ ہیلپ کروں گی اس میں، آپ کے لیسنس میں۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے اللہ، ہم سب کے علم میں اضافہ فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پہلے سبق میں، درس الاول میں، ہم آج دیکھیں گے کہ لفظ کیا ہوتا ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے، اور کتنی طرح کے کلمات ہوتے ہیں۔ آپ سب نے یہ الفاظ سنے ہوں گے، لیکن آج ہم ذرا تھوڑا ان پہ غور کریں گے کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لفظ کو لفظ کیوں کہتے ہیں؟ لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، اور ہماری زبان جس آواز کو باہر پھینکتی ہے نا، اسے لفظ کہتے ہیں، کیونکہ لفظ زبان سے ادا ہوتے ہیں نا۔ اور لفظ پھر کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں؟ بامعنی الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، جن کا کوئی خاص مطلب ہوتا ہے، میننگ فل ورڈز، ان کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اور اردو میں ہم جانتے ہیں کہ کچھ ہمارے پاس بے معنی الفاظ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، چائے وائے، کھانا شانا۔ اب دیکھیے، چائے وائے، چائے کا تو مطلب ہے لیکن وائے کا کوئی مطلب نہیں ہے نا، کھانا کا تو مطلب ہے لیکن شانہ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم فرق کرتے ہیں کہ کون سا لفظ کلمہ ہے اور کون سا لفظ محمل ہے۔ لیکن ایک بات آپ نوٹ کیجئے گا کہ عربک لینگویج میں کوئی محمل نہیں ہوتا، تمام الفاظ بامعنی ہوتے ہیں، تمام الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کلمہ ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں، بامعنی الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب جو بامعنی الفاظ آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، جیسے آیت میں آپ ڈیفرنٹ ورڈز دیکھتے ہیں نا، تو وہ الفاظ ہم اب دیکھیں گے کہ وہ جن کو ہم نے بامعنی کہا، کلمہ جمع کلمات ہوگی، ایک کلمتن ہوتا ہے، تو یہ کلمات کس کس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ پڑھتے ہوئے قرآن پاک الفاظ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ چیز آنی چاہیے کہ ان تین طرح کے کلمات میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ وہ تین طرح کے کلمات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اسم، وہ لفظ جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ اسم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وہ فعل ہو سکتا ہے، اور نمبر 3 وہ حرف ہو سکتا ہے۔ اور ہم باری باری ان تینوں چیزوں کو مطالعہ کریں گے، ان تینوں چیزوں پہ غور کریں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم جو ہے، اسم جس کو ناؤن کہتے ہیں انگلش میں، اسم وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کا نام ہوتا ہے، کس چیز کا، انسان کا یا جگہ کا نام ہوتا ہے، یا پھر صفت ہوتی ہے، اچھائی یا برائی، جن کو ہم انگلش میں ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں نا۔ تو اسم جو ہوتا ہے نا، ناؤن، وہ یا تو نام ہی ہوگا، ٹھیک ہے، ناؤن ہوگا اٹ سیلف، یا پھر وہ ایڈجیکٹیو ہوگا، صفت ہوگا۔ تو دونوں ہی صفت اور جو نام ہوتے ہیں نا، وہ دونوں ہی عربک میں اسم کے اندر ہی آتے ہیں۔ اب دیکھیے، انہوں نے مثال آپ کو بیان کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب غفورن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ لیکن باقی سارے جو نام ہیں نا، غفور، رحیم، رحمان، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے، رسول، باب، غرفۃ، رسول کو کہتے ہیں، باب دروازے کو کہتے ہیں، غرفۃ کمرے کو کہتے ہیں، شمس سورج، ٹھیک ہے، طفل بچے کو کہتے ہیں، ماء پانی ہوتا ہے، اور نجم ستارہ ہوتا ہے، نجم، صادق سچا۔ اب دیکھیے، صادق جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے نا، اچھائی یا برائی، صادق۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صادق کہا جاتا تھا نا، بہت سچے، ٹرسٹ ورتھی، ماشاء اللہ بلیو کرنے میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ وہ سب سے آگے آگے ہوتے تھے، تو ان کو صادق الامین کا لقب دیا گیا۔ اس طرح صالح نیک، فاسق جو ہے وہ ٹرانسگریس کرنے والا، کوكب بھی ستارے کو کہتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں اسماء ہیں، نام اسم کی کیٹیگری میں آئے۔ اب کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اس میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ یا تو وہ ماضی میں کام ہوا ہوتا ہے، یا وہ حال میں ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ مستقبل میں ہونے والا ہوتا ہے۔ تو ایسے الفاظ جن میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور زمانہ بھی پایا جائے، ٹھیک ہے، اور زمانہ بھی پایا جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم اس کو ورب کہتے ہیں نا، تو اردو میں ہم، عربک میں ان کو کہتے ہیں فعل، ایسے الفاظ کو۔ اب مثال میں انہوں نے دی ہے، دیکھیے، خلق، اس نے پیدا کیا، خا لام قاف سے، خلق، اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا، اب یہ ماضی ہے۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یخلق حال ہے، خلق یخلق، یعبد، وہ عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حال ہے۔ تو یہ جو الفاظ اس طرح کے ہوں گے، آپ پہچان جائیں گی کہ اچھا یہ جو ہے یہ فعل ہے، یہ افعال ہیں۔ اچھا، پھر ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے چلیں کہ مصدر کیا ہوتا ہے، اور مصدر اور فعل میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں سمجھنے کے لیے۔ مصدر جو ہوتا ہے نا، ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی کام کا نام ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، میں کہوں کہ میں نے کھانا کھا لیا، یا میں کھانا کھا رہی ہوں، اب یہ تو فعل ہو گیا نا، میں کوئی ایکشن کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ زمانہ ہے۔ اور لیکن اگر زمانہ نہ ہو، آپ یوں کہیں کہ جیسے وہ کھانا رکھا ہے ٹیبل پر، ٹھیک ہے، ہم کھانا بازار سے لے آئے، تو آپ نے کیسے استعمال کیا؟ اب آپ نے کھانے کو فعل کی طرح نہیں، بلکہ آپ نے اس کو مصدر کی طرح استعمال کیا، یعنی کہ وہ اب کسی کام کا نام ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیے، کھیلنا کودنا، میں کہوں میں فرض کریں آپ کے بچے ہیں، چلو میرا بیٹا کھیل رہا ہے، میری بیٹی کھیل رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم کھیل رہے ہیں، اور ایسے آپ کہیں کہ کھیلنا کودنا بھی کوئی کام ہے، ایسے کہیں تو کھیلنا کودنا، اب یہاں پہ جو ہے نا وہ مصدر کے طور پر استعمال ہوا، کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، زمانہ نہیں ہے۔ اور مصدر میں پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی کنسٹرکشن میں فرق ہوگا۔ اب دیکھیں، جیسے انہوں نے اگزامپل دی، دربن، مصدر جو ہوگا نا وہ اسم ہوگا، تو اس کے آپ دیکھیں گے آخر میں تنوین ہوگی، دربن، کیونکہ اسماء جو ہوتے ہیں نا ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو نکرہ خاص طور پہ ہوتے ہیں، کامن ناؤن، ان کی آخری حرف پر آپ تنوین دیکھتے ہیں۔ تنوین یعنی کہ ڈبل، یا تو ڈبل فتحہ ہوگا، ڈبل کسرہ ہوگا، یا ڈبل ضمہ ہوگا، ان کی آواز آئے گی ان میں، نکرہ کے آخر میں، جیسے دربن یہاں لکھا ہے نا۔ اور اب فعل آپ نے دیکھا، فعل کیسے تھا؟ خلق، آپ دیکھیں فعل کی کنسٹرکشن دونوں لیٹرز، تینوں لیٹرز پر فتحہ ہے نا، اور کہیں آپ کو تنوین نظر نہیں آ رہی، خلق یخلق دونوں میں تنوین نظر نہیں آ رہی، تو تنوین جو ہے وہ اسم کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، پھر کسی زمانے کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے مصدر کو افعال کی دنیا سے باہر نکال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے ڈسکس کیا، لہٰذا مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا، مثلاً عبادت، امر، نہی وغیرہ۔ اچھا، اسم اور فعل کے بعد تیسری چیز پھر کیا آتی ہے؟ حرف وہ لفظ ہوتے ہیں جو نہ اس میں آتے ہیں اور نہ ہی فعل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم جو باقی رہ جاتے ہیں نا ان کو ہم حرف کہتے ہیں۔ جیسے الا، من، الا کا مطلب طرف ہوتا ہے، من کا مطلب سے ہوتا ہے، فی کا مطلب میں، علا اوپر، یہ سارے جو ہیں نا وہ حرف ہیں۔ اور حرف کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کنارہ۔ تو حرف جو ہوتے ہیں نا خود ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بلکہ اسم یا فعل کے ساتھ جڑ کے یہ بامعنی بنتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اسم کیا ہوتا ہے، ناؤنز ہوتے ہیں، فعل ہمارے وربز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حرف جو ہوتے ہیں وہ بس ہم انگلش میں جیسے پارٹیکلز کہہ دیتے ہیں، حرف وہ ہوتے ہیں جن کا اب خود سے کوئی مطلب نہیں نکلتا، بلکہ وہ
جڑ کے مطلب دیتے ہیں اسم اور فعل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک اور چیز آپ کو بتائی کہ کچھ اسماء جو ہوتے ہیں نا، ابھی میں نے ذکر کیا کہ تنوین، آپ دیکھیں گے ان کے اینڈ پہ تنوین ہوتی ہے. تو تنوین جو ہوتی ہے نا وہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ نکرہ کی، کامن ناؤن کی. اور جب آپ اس میں نکرہ کو، کامن ناؤن کو جب آپ چینج کرتے ہیں نا اس میں معرفہ میں، پراپر ناؤن میں، عربک میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الف لام شروع میں لگا دیتے ہیں. تو یہ جو الف لام انہوں نے بتایا ہے نا آپ کو، جس طرح انگریزی میں عام اسماء کو خاص معرفہ کرنے کے لیے دا لگا دیا جاتا ہے نا، تو اسی طرح عربی میں عام اسماء یعنی نکرہ کو خاص معرفہ بنانے کے لیے الف لام استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو الف لام شروع میں جو آتا ہے نا وہ پراپر ناؤن بنانے کے لیے، معرف بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس اسم کو خاص بنانے کے لیے آتا ہے. تو اس میں نکرہ کون سے ہوتے ہیں؟ اسماء جو ہوتے ہیں نا وہ بلحاظ معنی دو طرح کے ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. اور اس میں معرفہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثالیں انہوں نے آپ کو دی ہیں. اور اس میں جو نکرہ ہوتا ہے نا وہ عام جگہ کا نام، عام چیز کا نام. ٹھیک ہے. جو کامن ہوتا ہے تو اس کو ہم اس میں نکرہ کہتے ہیں. اور اس میں نکرہ کی پھر علامت کیا ہوتی ہے کہ اس لفظ کے آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے. اور اس میں معرفہ کی علامت کیا ہوتی ہے کہ ان کے شروع میں الف لام آتا ہے، لیکن اس میں معرفہ کچھ اور بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور چیز انہوں نے یہ بتائی کہ الف لام اور تنوین جو ہوتے ہیں نا اسم پر اکٹھے کبھی نہیں آتے. جب الف لام شروع میں ایڈ ہوتا ہے نا معرف بنانے کے لیے تو تنوین میں سے ایک حرکت گر جاتی ہے. کتابن سے جیسے الکتابو ہوگا. ٹھیک ہے. الکتابو. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ جو وہ الفاظ ہوتے ہیں اس میں الف لام پڑھا نہیں جاتا نا شروع میں. جیسے القمر میں تو آپ ال پڑھ رہے ہیں لیکن الشمس میں دیکھیے لام ڈراپ ہو جاتا ہے. تو وہ آپ نے حروف شمسیہ اور حروف قمریہ پڑھے ہوں گے نا، تو یہ وہ ریفرنس دے رہے ہیں یہاں پر. اچھا. پھر ہم اسم کی جو اس میں نکرہ دیکھیں گے نا تعریف کے لحاظ سے، اور وہ آپ کی بک پہ بعد میں جائیں گے تو انہوں نے اور اچھے سے تفصیل سے دیا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ذات اور اس میں صفت میں کیا فرق ہوتا ہے. جو کامن ناؤن ہوتے ہیں نا یا تو وہ اس میں ذات ہوں گے یعنی کہ کسی بھی چیز، جاندار یا بے جان کے نام کو ظاہر کریں گے، وہ ہم کہیں گے کہ یہ اس میں ذات ہے. یا پھر وہ کیا ہوگا، کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو یعنی اس کی صفت کو بیان کریں گے، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں صفت. انگلش میں ہم ان کو ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں نا. تو اس میں صفت کی دیکھیے انہوں نے مثالیں دی ہیں جیسے المسلم، مؤمن، الکافر، فاسق، صالح وغیرہ وغیرہ. اور اس میں ذات یعنی کہ کسی کا نام جیسے المسجد، مسجد جہاں نماز ہم ادا کرتے ہیں، قلم، الجنت، کعبۃ، یہ ساری جو ہے وہ اس میں پھر ذات ہیں. اچھا. اس کی ایکسرسائز بھی ہے اور آپ کے پاس یہ بک ہے نا، تو انشاءاللہ میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یہ ایکسرسائز کیجئے گا، مجھے بھیجیے گا انشاءاللہ، پھر میں مارک کروں گی آپ کے لیے. اب ہم چلتے ہیں آپ کی بک کے لیسن کی طرف، اور یہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی انشاءاللہ. یہاں پہ بھی دیکھیے الدرس الاول میں کلمہ اور اس کی قسمیں بتائی ہیں انہوں نے آپ کو، ویسے ہی بتایا ہے بالکل کہ بامعنی الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمات اسم، فعل یا حرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسم انہوں نے بتایا یہاں پر کہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، یعنی خود بذات خود بامعنی لفظ ہوتا ہے نا. تو اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے، یعنی اس میں زمانہ نہیں ہوتا اس میں نا. جیسے رجل مرد کو کہتے ہیں، حامد نام ہے، ضرب مارنا، طیب اچھا، ہوا وہ، انا میں. یہ ہوا اور وہ جو ہے نا وہ یہ ضمائر ہیں. پھر ہم انشاءاللہ بعد میں ایک لیکچر پورا انشاءاللہ میں ضمائر پہ رکھوں گی کیونکہ ضمائر کو سمجھنا بہت ضروری ہے نا. تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں. فعل پھر انہوں نے بتایا کہ وہی کلمہ یعنی وہ کلمہ جس سے کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے نا. اور 3 زمانے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نا کہ فعل ماضی ہوتا ہے، فعل حال ہوتا ہے اور فعل مستقبل. اور پھر حرف وہ کلمہ جو جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر ہمیں سمجھ میں نہیں آتے نا، تو جیسے من ہے، سے، علی اوپر اور وغیرہ وغیرہ.
اور پھر انہوں نے وہی چیزیں نکرہ اور معرفہ کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کیا ہے کہ اسم دو قسم کا ہوتا ہے، نکرہ یعنی کامن ناؤن، عام اس میں عام، اور معرفہ پراپر ناؤن اس میں خاص. اور نکرہ وہ ہوتا ہے، ظاہر ہم جانتے ہیں کہ جو عام چیز پر بولا جاتا ہے، عام چیز کے لیے، اور معرفہ وہ ہوتا ہے اسم جو خاص چیز پر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے پہلے ہی لیسن میں آپ کو نا اس میں معرفہ کی قسمیں بتائی ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ اس میں معرفہ ہم دوسرے لیسن میں کریں، کیونکہ کافی ڈیٹیل چیزیں ہو جاتی ہیں. کیونکہ اس میں معرفہ میں اس میں معرفہ کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھیں گی نا جب تک آپ اس میں ضمیر نہیں پڑھ لیں گی، اس میں اشارہ نہیں پڑھ لیں گی، اس میں موصول. تو میں کیا کروں گی انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ کو پہلے اس میں ضمیر بتاؤں گی، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اور پھر آپ کو معرفہ کی اقسام پر لے کے آؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ہم تھوڑا سا سسٹمیٹک چلیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ابھی میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دیں کہ معرفہ میں یہ ہوتا ہے تو آپ کو اتنا کلیئر نہیں ہوگا. تو آج کی سبق میں نا ہم فوکس کریں گے نکرہ پر. اس میں نکرہ کی انہوں نے اگلے حرف و تنکیر اور حرف تعریف. ہاں، یہ درس ثانی ویسے ہو جائے گا. اچھا آپ بتائیے، آج یہیں تک رکھیں کافی ہے صوفیہ، یا آگے چلیں؟ بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ آج اتنا ہی کافی ہے. پہلے میں اس کی پریکٹس کر لوں، پھر انشاءاللہ آگے سے دیکھ لیں گے. ہاں، کیونکہ اب آگے سے کیونکہ زیادہ ڈیٹیل ہوگی اس کی اسماء نکرہ کی اور معرفہ کی. میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ اوور لوڈ نہ ہو جائیں. چلیں ٹھیک ہے، یہیں تک پھر رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.